الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. جیسا کہ آپ حضرات نے اس میلاد کے اشتہاری رقعے میں ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ اس مبارک میلاد کو استاد الواعظین ناظرۃ الزمان عالی جناب مولانا ابن حسن صاحب قبلہ نون رضی مدد اللہ العالی خطاب فرمانے والے تھے، لیکن ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ بوجہ علالت موصوف تشریف فرما نہیں ہو سکے، اور ایسی حالت میں ہم اور آپ کے وہ تمنا سے بھرے ہوئے جذبات جو مرحوم موصوف کی زبان موجز بیان سے فضائل و کمالات و محاسن و محامد اہل بیت کے سماعت فرمان کرنے کے بعد حاصل ہونے والے تھے، وہ سب مفقود ہو، لیکن محل شکایت نہیں ہے، اس لیے کہ علالت اور بیماری فعل اختیاری نہیں ہے، مشیت باری۔ بانی میلاد بھی بری الذمہ ہے، اور آپ حضرات کے جذبات بھی جو کچھ بھی نہ ہوں وہ کم۔ میں یہ جسارت نہیں کر سکتا تھا کہ موصوف کی جگہ لینے کے لیے یا موصوف کی نیابت کرنے کے لیے میں ممبر پر حاضر ہوتا، یہ میری حد سے بڑھی ہوئی چیز تھی، لیکن تبرکاً و تیمماً ذکر آل محمد ہونا ضروری تھا، ممبر خالی رہ جاتا، اس لیے تعمیل حکم کے لیے حاضر ہوں۔ اور اس سلسلے میں ضروری گزارش یہ کرنا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ آپ ناظرۃ الزمان جیسے ذاکر کی زبان موجز بیان سے فضائل کو سماعت فرمانے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، تو کیا ولولے سماعت کے ہوں گے اور کیا جذبات سماعت کے ہوں گے؟ تو اگر اسی جذبے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے میرے بیان کو سماعت فرمایا تو محنت میری بھی ضائع جائے گی اور آپ کی نیند بھی بیکار خراب ہوگی۔ لہذا عرض یہ کرنا ہے کہ موصوف تشریف فرما نہیں ہیں، میں نیابتاً نہیں بلکہ صرف خالی ممبر تھا، تبرکاً حاضر ہوا ہوں، میرے بیان کو میری حیثیت سے سماعت فرمائیں تاکہ میری محنت بھی ٹھکانے لگ جائے۔ آپ حضرات بھی صاحب صلوات محمد۔ اور آخر کلام میں بالائے ممبر آپ حضرات کی آمین کے ساتھ یہ دعا کروں گا، وہ شافی مطلق مولانا موصوف کو بتصدق بیمار کربلا و بتصدق چہردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام شفاء عاجل و صحت کامل عطا فرمائے تاکہ تادیر مومنین مستفید ہو سکیں اور فیضیاب ہو سکیں موصوف کے بیان سے۔ صلوات محمد۔ سرنامہ کلام کی آیت یہ میرے تقریر کا مقدمہ ہے جو پیش ہو گیا۔ وہ مبارک آیت کہ جو سرنامہ کلام میں پیش کی گئی ہے، اس کا منبع و ماخذ، وہ مرکز جو کچھ تھا وہ ذاکر اول تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر چکا۔ ظاہر ہے کہ اب وہ محل وقوع آیت کا، محل نزول آیت کا واقعہ مجھے بیان نہیں کرنا ہے، بلکہ حدیث قصہ کی روشنی ہی میں یہ آیت ایک دم سے ذہن میں آئی۔ لیکن یہ آیت وہ آیت ہے کہ جو ایک دو بار نہیں، ہزاروں بار آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں۔
1 2 10 20 بار نہیں، ہزاروں بار سماعت فرما چکے ہیں، حدیث کتاب میں پڑھ بھی چکے ہیں، قرآن میں تلاوت بھی کر چکے ہیں، ذاکرین کرام سے بھی بیان سن چکے ہیں، اس کے غوامض اور گہرائیوں تک بھی آپ حضرات کی نگاہیں پہنچ چکی ہیں۔ جو کچھ یہ آیت اپنے دامن میں رکھتی ہے سب آپ کے سامنے۔ تو سوال ذہن انسانی میں یہ پیدا ہوتا ہے، وہ لوگ مجھ سے چاہے رعایت و مروت میں کوئی نہ کہے کہ مولانا جب 1000 بار کی سنی ہوئی یہ آیت تھی تو پھر اس سنی ہوئی آیت کو دہرانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو میں اس کا صرف اتنی ہی جواب دوں گا، جناب کہ آیت سنی ہوئی میں نے ضرور دہرائی ہے، لیکن یہ سوچئے کہ میں نے دہرایا کیا ہے۔ آیت میں نے نہیں دہرائی ہے، قرآن دہرایا ہے، اور قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ سنتے جاؤ، ذوق بڑھتا جائے، پڑھتے جاؤ، دل لگتا جائے۔ وہ قرآن ہی کیا، وہ قرآن ہی کیا کہ جس کو پڑھ لینے کے بعد پھر پڑھنے کو دل نہ چاہے۔ خدا کی قسم اگر ایک بار پڑھ لینے کے بعد پھر پڑھنے کو دل نہ چاہتا تو میں اس کو کلام الہی نہ کہتا، کلام انسان کہتا۔ میں آیا کمرے میں اپنے آرام کر رہا تھا، طبیعت گھبرائی، جناب کی خدمت میں نے عرض کیا حضور کوئی کتاب لا دیں آپ دلچسپی کے لیے تاکہ طبیعت بہل جائے۔ آپ نے کتاب لا کر دی، آپ تو چلے گئے، میں نے کتاب الٹی 2-3 صفحے پڑھ کے رکھ دی میز پر۔ آپ تشریف لائے، مولانا کتاب آپ نے اس اشتیاق سے منگائی، توجہ کریں گے آپ، مولانا کتاب آپ نے اس اشتیاق سے منگائی، ملاحظہ کیوں نہیں فرمائی؟ میں نے کہا بھیا کچھ دل نہیں لگا، 2 صفحے پڑھ کے میں نے رکھ دیا۔ تو آپ نے پوچھا کیوں؟ تو کیوں کا جواب ملاحظہ فرمایا، میں کیا کہوں گا؟ یا تو میں یہ کہوں گا کہ اس لیے نہیں پڑھی، دل نہیں لگا کہ ایک بار پڑھ چکا ہوں، پڑھی ہوئی کتاب کو کیا پڑھوں، جو چیز معلوم ہے اسے پڑھ کے کیا کروں؟ اور یا یہ کہوں گا کہ بھائی پڑھوں کیا، کچھ پلے ہی نہیں پڑتا ہے، سمجھ ہی میں نہیں آتا۔ تو معلوم یہ ہوا اگر کتاب پڑھی نہ ہوئی ہو تب پڑھی جاتی ہے اور سمجھ میں آئے تب پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر پڑھی ہوئی کتاب ہو تو نہ پڑھی جائے گی، سمجھ میں آئے تو نہ پڑھی جائے گی۔ بس یہی سے معلوم ہوا قرآن معجزہ ہے کہ 1300 سال سے پڑھ رہے ہیں اور پھر پڑھتے ہیں، سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے مگر گلے سے لگاتے ہیں، ذوق سے پڑھتے ہیں۔ صلوات محمد و علیہ۔ وہ اور ہوں گے، یہاں تو جو جملہ ہے وہ نقش کل حجر ہے۔ ارے معمولی کوششیں ہوئی ہے حضور، سلمان نے ستم ظریفی دکھا دی تھی، سلمان نے ستم ظریفی دکھائی دی تھی، اس کے نتیجے آج تک آپ کے سامنے ہیں۔ جب چٹیل میدان میں 1,20,000 کے 1,20,000 کے مجمع میں رسول نے فرمایا سلمان ذرا آگے جانے والوں کو پلٹا لو اور پیچھے جانے والوں کو جلدی بلا لو، تو سلمان نے کوئی اور جملہ نہیں کہا، نہ جانے کیا سوچی ایک بلندی پہ گئے اور آواز دے دی حی علی خیر العمل۔ یہ نعرہ غدیر سے مل رہا تھا، آج ہم نے سوچا اسے اذان سے الگ کر دو تاکہ غدیر کی یاد مٹ جائے، دنیا یہ نہ سمجھ سکی یہ غدیر کی یاد دل پہ اوپر لکھ گیا ہے، یہ جملہ اذان سے نکالنے سے دلوں سے محو نہ ہو جائے گا۔ صلوات محمد و علیہ۔ خیر عمل تو ہے ہی ہے، بے شک آپ نے چیز صحیح، خیر عمل ہے تو خیر عمل تو بدقسمت انسان سے علیحدہ ہو جائے، خیر عمل تو بہرحال خیر عمل ہے، اور پھر اس خیر عمل میں اس خیر عمل کا تذکرہ بھی مزید خیر عمل ہے۔ صلوات محمد و علیہ۔ تو قرآن مجید کی آیت ہے، ہزاروں بار کی سنی ہوئی ہے، سب آپ کے سامنے معجزہ نما قرآن کی آیت۔ ذاکر اول پورا آیت کا فسانہ بیان کر چکا، ارشاد ہوتا ہے آیت مبارکہ میں اللہ نے بس یہ ارادہ کر لیا کہ ہر برائی اور گندگی سے تمہیں اے اہل بیت اس طرح سے پاک کر دے کہ جو پاک کرنے کا حق ہے۔ یہ ہے ظاہری ترجمہ آیت کا، یعنی یہی نہیں ہے یطہرکم کہ تمہیں پاک کر دے، جی نہیں، تاکید در تاکید تطہیرہ کی شرط لگی ہوئی ہے، صرف پاک کرنا مراد مقصود نہیں ہے بلکہ اس طریقے سے پاک کروں گا کہ جس کے بعد ذہن انسانی میں طہارت کا کوئی درجہ آ ہی نہ سکے۔ قابل غور ہے یہ محل، یطہرکم تطہیرا، اس طرح تمہیں طاہر کرنے کا ارادہ قدرت نے کیا ہے جس کے بعد ذہن انسانی میں رفت طہارت کا کوئی تصور نہ آ سکے۔ تو اب قابل ملاحظہ یہ ہے کہ ارادہ کرنے والا کون ہے؟
ارادہ وہ نہیں کر رہا ہے جس کا ارادہ کبھی بن کے پورا ہوتا ہے اور کبھی بن کے بگڑ جاتا ہے. یہ ہمارے اور آپ کے ارادے ہوتے ہیں کہ رات کو بنتے ہیں صبح بگڑ جاتے ہیں, رات کو ارادہ کیا جاتا ہے صبح ٹوٹ جاتا ہے. یہ اس خلاق کائنات کا ارادہ ہے جو بن جاتا ہے تو بن گیا, اب ٹوٹنے کا کوئی سوال نہیں ہے. اتنا محکم ارادہ ہے کہ وہ ارادہ بغیر معمل میں آئے کبھی شکست نہیں ہو سکتا ہے. تو اس صاحب ارادہ نے یہ ارادہ کیا ہے, تو جس کا ارادہ کبھی ٹوٹ ہی نہ سکے, وہ جس بات کا ارادہ کر لے اس بات میں کتنی رفت ہوگی, کتنی بلندی ہوگی, کتنی جان ہوگی, کتنی سچائی ہوگی. تو ایک طرف تو اس ارادہ کرنے والے کی کہ ارادے کی مضبوطی اور استحکام ہی دلیل ہے عمل کی تکمیل کا, اور اس کے بعد یطہرکم کے ساتھ تطہیرہ کی شرط قیامت والا ہے, قیامت کہ میں اپنے ارادے سے طاہر کروں گا اور اس طرح سے طاہر کروں گا جو طہارت کا حق ہے, یعنی جس کے بعد کوئی درجہ طہارت ذہن انسانی میں, تصور انسانی میں نہ پیدا ہو سکے. تو اب یہ چیز کا اور بات کا ایک رخ ہے بندہ پر ہوا, دوسرا رخ ابھی نہیں. یہ تو ایک رخ ہے کہ پالنے والے کا اعلان ہے کہ اے اہل بیت رسول, ہم تمہیں وہ طہارت دینا چاہتے ہیں, دینے کا ارادہ ہم نے کیا ہے کہ جس کے بعد طہارت کا کوئی تصور ذہن انسانی میں آ نہ سکے. یہ ایک پہلو. تو میں نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا, میرے پالنے والے اتنا بتا دے کہ یہ چند مخصوص لوگ کیوں تیری نگاہ میں ایسے جچ گئے ہیں کہ تو ان کو وہ طہارت دے دینا چاہتا ہے کہ جس کے بعد درجہ طہارت ہی ممکن نہ ہو. آخر کیوں؟ تو اس کیوں کا جواب ادھر سے یہ آتا ہے کہ تم نے ایک رخ دیکھا دوسرا رخ نہ دیکھا. ارے جن کو طاہر کرنے کا ارادہ کیا ہے ایسا کہ جس کے بعد طہارت کا کوئی تصور نہ ہو سکے, تو جن کو طاہر کر رہا ہوں ان کے کردار کو بھی دیکھو, جن کی رفت کے بعد رفت کا کوئی تصور ذہن انسانی میں نہیں آ سکتا. ان کے کردار کی عظمت کو ذرا دیکھو کہ اس کے بعد اگر تصور عظمت انسانی کچھ ہو سکتا ہے حدود ممکن میں تو جتنا امکان ہے وہ دے دیا ہے. اب اگر ایک سرے منہ سے تجاوز ہو جائے تو پھر حد ممکن حد واجب سے جا کر مل جائے اور بین لفظ معبود فرق دشوار ہو جائے. منزلیں دھیرے دھیرے طے ہو رہی ہیں, ادھر منی کے اوپر قدم بندے کے بڑھ رہے ہیں, قاب قوسین کی منزل آ رہی ہے, فاصلہ قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے, فاصلہ قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے, اور احترام قرب معبود مانے ہوتا ہے. عارف تھا رسول ہمارا دنیا کو دکھانے کے لیے اس منزل کی اور جادے کی عظمت کو. ایک مرتبہ رسول نے قدم روکا, ادھر سے محبت میں ڈوبی ہوئی آواز آئی, میرے حبیب ادنو منی, اور قریب آؤ. ایک قدم بڑھا کر پھر رکے رسول, پھر آواز آئی ادنو منی. ادنو منی کی پسے پردہ آوازیں آ رہی ہیں, رسول کے قدم بڑھ رہے ہیں. میرے معبود خدا کے لیے روک دے ابھی آوازیں. کیا آج تو نے ارادہ کر لیا ہے کہ حد ممکن اور واجب کی سرحدیں ملا دے گا؟ واجب اور ممکن مل جائیں گے تو ندا ہی نہیں, واجب اور ممکن کو ملا تو نہ دوں گا, اس لیے کہ اگر واجب کو ممکن سے ملایا تو واجب الوجود ہو کے اپنی ذات کو خطرے میں کیسے ڈال دوں. لیکن ہاں سرحد سے سرحد ملا کر یہ ضرور بتا دوں گا کہ ادھر معبود کی منزل ہے, ادھر عبد کی منزل ہے, پردہ وحدت ہے جو درمیان میں حد فاصل بنا ہوا, ایک پردہ وحدت. معراج کا فسانہ گزر گیا, نہ جانے کیا کیا ہوا, نہ جانے کیا کیا باتیں ہوئیں, حبیب و محبوب میں کیا کیا راز ہوئے, یہ تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. ہمیں تو اتنا معلوم ہے کہ جب معراج سے رسول پلٹ کے آیا اور مجمع میں یہ آواز گونجی کہ بھائی بڑے مزے کا لطیفہ ہوا, رات تو رسول معراج میں گیا تھا, تو لوگوں نے کہا چلو رسول سے معراج کا فسانہ پوچھیں, توجہ کریں کہ مجمع محبان علی کا. ایک مرتبہ لوگوں نے کہا چلو ذرا رسول سے چل کے معراج کا فسانہ تو معلوم کریں. چلے لوگ, کچھ لوگ آگے بڑھے پوچھنے کے لیے, پیچھے سے میں بھی چلا. میں نے دیکھا مجمع کا رخ کدھر ہے, میں نے دیکھا مجمع مسجد نبوی کی طرف جا رہا ہے. تو میں نے مجمع والوں سے کہا مجمع والوں کہاں چلے, کہا مسجد نبوی جا رہا ہوں رسول کے پاس. کہا کیوں؟ کہا معراج کا فسانہ معلوم کرنے کے لیے. میں نے کہا خدا حافظ میری راہ ادھر ہے. کہنے لگے تم کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں تو فلاں یہودی کے باغ میں جا رہا ہوں. لوگوں نے کہا وہاں کیا رکھا ہے؟ میں نے کہا وہاں میرا مولا مزدوری کر رہا ہے. کہا مولا کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ اگر معراج کا فسانہ معلوم کرنا ہے تو رسول کے پاس چلو. تو میں نے کہا معاف کیجئے کہ آپ جائیے رسول کے پاس, میں جاؤں گا علی کے پاس. دنیا نے کہا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ تم جو پوچھو گے تو پردے کے ادھر کی رسول بتائے گا, میرا مولا پردے کے ادھر کی بتائے گا. صلوات محمد میرا مولا پردے کے ادھر کی بتائے گا, اس لیے کہ پردے کے ادھر مولا کا کوئی وجود نہیں تھا.
آوازیں تو کہیں پردے کے پیچھے سے آئی تھی، دیکھا ادھر کی بات ہے میرا مولا بتائے گا، وہ صحیح حقائق ہوں گے جو ہم کو معلوم ہوں گے۔ صلوات بھیج دے محمد والا۔ رفعت انسانی واجب اور ممکن کی حدود کے اندر، انما یرید اللہ کا ارادہ۔ نہ پوچھئے کتنا محکم ارادہ، اب وہ اپنے ارادے سے جسے وہ طہارت دے دے کہ جس کے بعد تصور انسانی میں آ نہ سکے کوئی درجہ طہارت۔ زبان میں الفاظ نہیں ملتے ہیں زبان کو کہ وہ اس طہارت کا تذکرہ کیا جائے، کتنی عظیم و شان طہارت ہے، لیکن کہنے کو دل چاہتا ہے کہ مفہوم طہارت میرا محترم مجمع کا ہمجا اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، مفہوم طہارت ہے کیا؟ کیا مفہوم طہارت یہی ہے کہ نجس چیز کے اوپر 3 غوطے دیے جائیں پانی کے اور پاک ہو جائے؟ اگر مفہوم طہارت یہی ہے تو آئے تطہیر کو مدح آل محمد میں پیش کرنا میں توہین کردار آل محمد سمجھوں گا۔ ذرا توجہ کرے گا مجمع، جسارت ہے میری ممبر کے اوپر۔ اگر مفہوم طہارت گندگی سے پاک کر دینا ہے غوطہ دے کر، تو آپ یاد رکھیں کہ صاحب کو مدح آل محمد میں پیش کرنا توہین شرف آل محمد۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر تو ہم بھی قادر ہیں کہ نجس کو پاک کر دیں۔ کیا ہم پاک نہیں ہیں؟ کیا ہم پاک نہیں ہیں؟ مردہ تو نہیں ہے، میت نہیں ہے کہ آپ چھو لیں تو غسل مس میت واجب ہو جائے۔ ہاں تھے نجس مگر پاک۔ اب یہ الگ چیز ہے کہ ہماری اور ان کی پاکیزگی میں تھوڑا سا فرق ہے، اگر آپ توجہ کر لیں بالکل ذرا سا فرق۔ وہ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم جب دنیا میں آئے تو نہلا دیے گئے، پاک کیے گئے تو پاک ہوئے، وہ جب آئے تو نہائے دھوئے آئے، پاک آئے، پاک کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، بس اتنا تو ہے۔ لیکن پاک وہ بھی ہیں، پاک ہم بھی، پھر پاک کیا ہو؟ کوئی مبالغہ نہیں ہے، بالکل سامنے کی بات ہے۔ بیت الشرف جناب معصوم کونین کے اوپر سرور کائنات آ کر آواز دیتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر، لاؤ میرے بچے کو میری گود میں، جلدی لاؤ میرے لال کو میری گود میں۔ اور اسماء ایک مرتبہ دوڑ کر کہتی ہے رسول اکرم تھوڑی دیر رک جائیے، ذرا سا توقف کر لیجئے۔ تو رسول نے کہا اسماء کیوں؟ کہا ابھی بچے کو مولود کو غسل نہیں دیا، ذرا بچے کو غسل دے دوں تو لاؤں۔ بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ رحمت للعالمین کی جبین کے اوپر بل پڑ گئے۔ اسماء میرے بچے کو تو طاہر کرے گی، میرے بچے کو تو طاہر کرے گی؟ ارے یہ یاد رکھ، وہ بچے اور ہیں جو آب دنیا سے طاہر کیے جاتے ہیں، یہ وہ ہیں جو جامع عصمت میں بحر عصمت میں غوطہ دے کر بھیجے گئے ہیں، یہ محتاج غسل و طہارت نہیں ہے۔ یہ ایک منزل ذہن انسانی، ذہن میں مجمع کے رہے بھول نہ جائیے گا تو لطف آئے گا بعد میں۔ یہ ایک منزل ہے کہ نواسے کو نانا مانگ رہا ہے، لاؤ میرے بچے کو، اور اسماء کہتی ہے رسول اکرم ٹھہریے غسل دے لوں۔ اچھا رسول نے کیا جواب دیا، کس مقصد سے دیا، یہ حسین کی طہارت جانے، اس پر بحث بعد میں ہوگی اگر موقع ملا۔ یہاں بحث یہ کرنا ہے کہ اسماء نے کیا کہا، بر بنائے رسم و رواج دنیا، وہ بر بنائے نجاست معینہ مولود۔ اگر اسماء نے یہ وارد کیا اعتراض غسل کا تو برمحل تھا، بے محل نہیں۔ ایک چیز ذہن اقدس میں رہے، خانہ کعبہ کے دروازے کے اوپر رسول آیا اور آنے کے بعد آواز دی چچی لاؤ میرے بھائی کو میری گود میں، بس جلدی سے فاطمہ بنت اسد نے علی کو جا کر رسول کی گود میں دے دیا۔ ذرا صلوات بھیج دے تو عرض کرو۔ ادھر رسول نے فرمایا چچی میرے بچے کو لاؤ، میرے بھائی کو لاؤ، اور جلدی سے بڑھ کر فاطمہ بنت اسد نے گود میں دے دیا۔ تو جب دونوں منزلیں میں ملائیں تو ذرا ذہن میں خلیش پیدا ہوئی، میرے مولا کی ماں، مولا کائنات کی ماں، اور اسماء کنیز سیدہ، یہاں یہ احساس مسائل شریعہ اور یہ اہتمام آغوش رسول کہ بچے کو بغیر غسل دینا نہیں چاہتی ہے، غسل نہ دے پائی ہو حکم رسالت سے یہ الگ چیز ہے، لیکن احساس طہارت ضرور تھا۔ فاطمہ بنت اسد کو اتنا احساس بھی نہ ہوا کہ بچہ پاک ہو لے تب رسول کی گود میں دیا جائے، تو دنیا نے کہا کنیز بڑھ گئی،
میں کہوں گا نہیں وہ اسما کے عدم معرفت کی دلیل ہے، یہ بنت اسد کے عارفانہ دلیل ہے. یہ جانتی تھی بچہ محتاج غسل ہے، فاطمہ سمجھتی تھی اگر محتاج غسل ہوتا تو بیت اللہ بلا دفانی محمد عارفانہ جملہ، معرفت میں ڈوبا ہوا. سمجھتی ہیں اس بچے کی امانت لے کر جب قریب جدار کعبہ آئی تو دیوار میں در کھلا. اللہ کا گھر ہے، میرے لیے در بنا، کسی اور کے لیے نہیں. میں کہوں گا شہزادی معاف و خطا تھوڑی سی ترمیم کروں گا آپ کے الفاظ میں. ٹھیک ہے آپ کے لیے دیوار میں بیت اللہ کی، خدا کے گھر کی دیوار میں در بنا، مگر یہ نہ کہیے کسی اور کے لیے نہیں بنا. توجہ کرے گا مجمع تو ایک لفظ میں لطف آئے گا. یہ شہزادی میرے مولا کی مادر گرامی یہ نہ کہیے کہ کسی اور بیوی کے لیے کبھی در نہیں بنا. نہیں، بیت المقدس بھی خدا کا گھر ہے، اس میں بھی در بنا ہے، اور کسی دوسری بیوی کے لیے اس میں بھی در بنا ہے کسی دوسری بیوی کے لیے. وہ کون ہے؟ وہ ہے مادر عیسیٰ جناب مریم. جناب زکریا نے بیت المقدس کا دروازہ بند کیا، تالا چڑھایا، قفل چڑھا دیا اور بند کر کے چلے گئے. اور عین اسی وقت حکم معبود آیا، مریم رہنے کا ٹھکانہ تھا، ولادت کا ٹھکانہ یہاں نہیں ہے، گھر سے نکلو جلدی سے. توجہ کرے گا مجمع، یہ رہنے کی جگہ دے دی گئی تھی، زچا خانہ نہ بننے دوں گا، یہ میرے گھر کی حرمت کے خلاف ہے، نکلو. تو شاید دل میں آیا ہو پالنے والے دروازہ تو مقفل ہے، نکلوں کیسے؟ کہا نہیں، جانے کا ارادہ کرو، در کی طرف نہ جاؤ، دیوار کی طرف جاؤ. تو ایک مرتبہ جب بڑھی تو دیوار نے در کھول دیا. لیجیے منزلیں مل گئیں، کعبے میں بھی بنت اسد کے لیے نیا در کھلا اور بیت المقدس میں بھی مریم کے لیے نیا در کھلا. منزلیں مل گئی، مگر شرف کیا ہے کہ کعبے میں در بنا بنت اسد کو بلانے کے لیے، بیت المقدس میں در بنا مریم کو نکالنے کے لیے. وہ منزل مریم ہے، یہ مریم ہے. محمد عالم تو مفہوم طہارت حضور، مفہوم طہارت یہ نہیں ہو سکتا بندہ کو کہ ہم نے تم کو پاک کر دیا. یہ کیا بات ہو؟ جو پاک و پاکیزہ ہو، ایسا پاک پانی سے ہوتے ہوئے کہ چیز پاک کی جاتی ہے. نجس چیز سے کوئی چیز مس اگر ہو جائے تو وہ بھی نجس ہو جائے، لیکن اللہ رے طہارت و پاکی دامان آل محمد کہ اگر نجس ترین انسان بحالت کفر و شرک بھی دامن سے جا کر متمسک ہو جائے تو طہارت بڑھ کے قدموں کو چوم لے. اللہ تو مفہوم کیا؟ جب یہ محتاج طہارت نہیں ہے تو یہ اعلان قدرت ہے کیا؟ یطہرکم تطہیرا. آج تو ہم نے وہ طہارت تمہیں دینے کا ارادہ کر لیا ہے کہ جس کے بعد مافوق کوئی درجہ طہارت ہے ہی نہیں، اور جس میں انسانی میں کوئی منزل طہارت آ ہی نہیں سکتی ہے. تو آخر وہ شے کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ نجاست سے انہیں الگ کر دیں اور پاک کر دیں. میں نے کہا نا کہ اگر یہی مفہوم ہوتا تو پھر یہ آیت مدح آل محمد میں پیش کرنے کے قابل نہ ہوتی. راز کیا ہے؟ راز آپ ملاحظہ فرمائیں. ابھی پوری حدیث کے ساتھ آپ نے سماعت فرمائی، ابھی حدیث کے ساتھ پوری آپ نے سماعت فرمائی ہے. ابتدا کہاں سے ہوتی ہے حدیث کے ساتھ کی؟ اسی آیت کا جز ہے. ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ جس میں اقدس رسول میں درد پیدا ہوتا ہے، ضعف پیدا ہوتا ہے. یعنی میرے الفاظ نہیں، معاف کیجیے گا، انی لا یجدر فی بدنی ضعفا، فارے جگر فاطمہ میں اپنے دل بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. تو میں ایک بادب کہوں گا رسول اکرم میری شہزادی کا گھر کوئی دواخانہ نہیں ہے، کوئی اسپتال نہیں ہے. اگر جس میں اقدس میں ضعف ہے کسی دواخانے میں جائیے، مگر رسول اکرم شہزادی کی ڈیوڑی پر آ رہے ہیں. رسول اکرم درد کا حوالہ دیتے ہوئے شہزادی کی ڈیوڑی پر آ رہے ہیں. اچھا عجیب راز دیکھیں، اگر دواخانہ ہی سمجھا تھا شہزادی کے گھر کو کہ یہاں درد کی دوا مل جائے گی تو آتے اور فاطمہ سے کہتے بیٹی نسخہ تجویز کر دو. لیکن آئے فاطمہ کی ڈیوڑی پر دواخانہ سمجھ کر، لیکن نسخہ خود لکھنے بیٹھ گئے. نسخہ خود لکھتے ہیں، اے سیدہ یمنی چادر لا کر میرے اوپر ڈال دو. توجہ کریں گے آپ. نسخہ خود مرتب کیا، دفع درد کا، دفع ضعف کا.
بیٹی چادر لاؤ اور میرے اوپر ڈال دو. بیٹی گئی اور چادر لا کر ڈال دی. اب جب چادر میں رسول لیٹا تو اتفاق, اب بھائی اتفاق ہی کہنے دیجئے مجھے, یا تو ہر بات کو اتفاق کہنے دیجئے. اگر یہ اتفاق تھا کہ اتفاق سے جسم میں درد اٹھا, اور اگر بعد والی چیزوں کو آپ سمجھی بوجھی اسکیم سمجھیں اور اتفاق نہ کہیں تو پھر مجھے کہنے دیجیے جس میرے رسالت میں درد کا پیدا ہونا بھی اتفاق نہیں تھا, بلکہ غالباً سوچا سمجھا منصوبہ تھا کہ جس میں درد پیدا ہو تو فاطمہ کے یہاں جائیں, فاطمہ چادر اڑا دے تو پنجتن جمع ہو جائیں, پنجتن جمع ہو جائیں تو ہائے تطہیر کے نزول کا قدرت کو ہیلا مل جائے. منزلیں طے ہو رہی, منزلیں طے ہو رہی. سارے کے سارے سمٹ کے گھر بھر آ گئے, سب کے سب سمٹ کر آ گئے اسی آئے چادر میں. آخر میں شہزادی بھی آئیں, کہا بابا میری بھی گنجائش ہے. کہا آؤ پارے جگر فاطمہ تم بھی آؤ. شہزادی بھی داخل کسا ہوئی, شہزادی بھی داخل چادر ہو گئی. اب یہاں کا فسانہ تو بس اتنا ہی حدیث کے ساتھ دہراتی ہے. اب ادھر جناب ہمارے یہاں کوئی خوشی ہوئی, فرش بچھا, لوگ بیٹھے, ذاکر کو حکم ہوا جاؤ منبر پر, کیا کرو, مدح آل محمد بیان کرو, دل خوش ہو, برکت ہو. یعنی عجیب شے ہے خدا کی قسم آل محمد کی کائنات میں. آج یہاں کوئی موقع آئے تو چند سننے والے بیٹھ جائیں, ذاکر منبر پر آ جائے, کیا بیان ہوگی, مدحت آل محمد. ارے چادر میں گھر بھر کا جمع ہو جانا بال بچوں کے ساتھ کون سی اہم بات ہے. ہمارے یہاں بھی لحافوں میں ماں باپ سو جاتے ہیں, ماں باپ اعزاء احباب بچے سبھی سمٹ, کون سی خاص بات. لیکن نہیں, ادھر چادر کے نیچے یہ سب جمع ہوئے. وہاں کیا ہوا, ملائکہ سامعین بن گئے, اللہ ذاکر بن گیا. ملائکہ سامعین بن گئے, اللہ ذاکر بن گیا. اور پھر زبان وحدت جب کھلی مدحت آل محمد میں تو پھر نہ پوچھئے کیا کچھ کہا ہوگا. یا ملائکتی و سکان سماواتی انی ما خلقت سمعا مبنیہ ولا ارضا مدیہ. قصیدہ ہے مدحت آل محمد میں جو زبان وحدت کے اوپر جاری ہو رہا ہے. میرے ملائکہ اگر ان کو نہ خلق کرتا تو کائنات میں کچھ نہ بناتا. پورا واقعہ حدیث کے سامنے ابھی آپ سن چکے ہیں. اگر ان کو نہ بناتا تو کائنات میں کچھ نہ بناتا. جیسے ہی یہ قصیدہ ختم ہوا تھا, جیسے ہی یہ قصیدہ ختم ہوا تھا کہ ایک مرتبہ جبریل بڑھے اور کہتے ہیں پالنے والے وہ من تحتل کے ساتھ توجہ کرے گا مجھے. جبریل کوئی دوسرا نہیں, وہ نہیں جو رکوع میں ہے تو رکوع میں رہیں, جو قعود میں ہے قعود میں رہیں, سجود میں ہے سجود میں رہیں. وہ نہیں کہ جو کبھی اس در پہ آئے نہیں ہیں, وہ جو کبھی آب وضو لاتے ہیں, کبھی چکی چلاتے ہیں, کبھی گہورا ہلانے آتے ہیں, کبھی خیاط بن کے آتے ہیں, کبھی خادم بن کے آتے ہیں, جن کی تسبیح و تقدیسی ہے خدمت آل محمد کرنا اور 24 گھنٹے در کی جباسائی کرنا. وہ پوچھ رہا ہے سردار ملک, یعنی حوالہ ہے جبرائیل کا, پالنے والے وہ من تحت الکسا, اے میرے معبود یہ تو بتا دے یہ چادر کے نیچے ہیں کون. تو یہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ جواب کیا ہے. مجھے تو جبریل سے اتنا پوچھنا ہے, جبریل ایک بات سچائی سے بتا دو, یہ بتاؤ کہ تمہیں واقعی معلوم نہیں ہے یا بن رہے ہو, یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دوں یہ تجاہل عارفانہ کیوں. ارے تم اور نہ جانو کہ کون ہے. تو جبریل نے ہنس کر کہا ہاں تجاہل عارفانہ کر تو رہا ہوں, تجاہل تو کر رہا ہوں لیکن غیر عارفانہ نہیں ہے, عارفانہ ہے. تو میں کہوں گا عارفانہ تجاہل کی ضرورت کیوں تھی, کہ اپنے لیے نہیں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ پہچانو چادر کے نیچے کون تھے, تاکہ صبح قیامت کے لیے سند ہو جائے دشمنان علی کے لیے. پوچھ لیا وہ من تحت الکسا, پالنے والے ہیں کون. اب اس سے بھی زیادہ ستم ظریفی زبان قدرت پر آئی. جبریل کا تجاہل عارفانہ اتنا نہیں کھٹکا تھا. وہاں سے ندا آتی ہے ہم فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بعلہا وہ بنوہا, یعنی ساری کی ساری باتیں میری سمجھ میں شروع سے نہیں آئیں. نہ وہ درد سمجھ میں آیا ذوف جو جس میں رسالت میں پیدا ہوا تھا. میں تو سوچی سمجھی اسکیم ہی کہوں گا جیسا کہ میں نے بیان کیا. اور اس کے بعد جبریل کا یہ پوچھنا وہ من تحت الکسا, اور پھر قدرت کا ایک نئے لہجے میں بیان کرنا ہم فاطمہ تو. مگر آپ یہ یاد رکھیں کہ جب شریعت اسلامی کے سامنے, اللہ اور رسول کے سامنے کوئی ایسا ہی نازک موقع پڑتا ہے, بڑا ہی نازک سے نازک تر موقع آتا ہے, تب صاحبان منصب کے ساتھ فاطمہ پکاری جاتی.
ذہن اقدس میں رہے. فاطمہ ہر موقع پر نہیں پکاری جاتی ہیں. یا تو حدیث قصہ میں فاطمہ کے بارے میں آواز آئی ہے وہ معرفت کی منزل میں, اور یا پھر مباہلے کا میدان ایسا نظر آیا جہاں رسالت بھی تھی, ولایت بھی تھی, امامت بھی تھی, مگر مباہلہ سر نہ ہوا جب تک نسبت فاطمہ شریک نہیں ہو گئی. رسالت محمد و آل محمد تیری شخصیت پر جانے قربان, تیری اہمیت مسلم کہ جہاں رسالت کام نہ انجام دے سکے, جہاں امامت اور ولایت کے عہدے مل کر تکمیل کار نہ سکے, وہاں تیری عصمت اگر اپنی چوٹ ڈال دے تو مباہلہ سر ہو کے بتائے فاطمہ فاتح مباہلہ. رسولات بھیج دے محمد و ہم فاطمہ تو منزل بعد میں آئے گی. عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ جب یہ سب اجتماع ہو چکا اور قصیدہ بھی پڑھا جا چکا اور آیت تطہیر کا نزول بھی ہو چکا اور ساری منزلیں حل ہو چکی, تو ایک مرتبہ رسول اکرم نے ہاتھ اٹھائے بارگاہ الہی میں, اللہم ہؤلاء, اے میرے مالک بس میرے تو اہل بیت یہی ہیں, میرے تو اہل بیت یہی ہیں. ذرا توجہ کرے گا مجمع, بچے ہمارے غور کریں گے, بات سمجھ میں آ جائے گی. کاہے کے لیے زحمت دے رہا ہوں؟ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ مفہوم طہارت ہے کیا. مفہوم طہارت نجاست سے پاک کرنا نہیں ہے خاتم بدہن, ورنہ آل محمد کے لیے کوئی شرف نہ ہوتا. مفہوم طہارت آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ آیت تطہیر اسی واقعے کے سلسلے میں آئی ہے نا. کب؟ جب رسول نے یہ دعا کی ہے اللہم ہؤلاء اہل بیتی, پالنے والے میرے اہل بیت تو یہی ہیں, بس اتنا ہی جملہ ہے. اور وہاں سے جناب انما یرید اللہ, چلو ہم نے ان کو پاک کیا. تو میں کہوں گا کتنی بے محل بات ہے یہ. رسول اسلام اپنے اہل بیت کا تعارف کرا رہا, رسول اسلام اپنے اہل بیت کا تعارف کرا رہا. پالنے والے پہچان لے یہ ہیں میرے اہل بیت. رسول اکرم یہ کیوں پہچانا, اور کیا اللہ نہیں جانتا ہے یہ تمہارے اہل بیت ہیں؟ کہا نہیں جانتا ہے اللہ, مگر ایک مقصد. جناب نے میری بڑی عزت افزائی فرمائی, کسی وجہ سے جناب نے قدر فرمائی, عزت فرمائی, بڑا لحاظ میرا فرماتے ہیں. آپ بیٹھے ہوئے تھے, ایک بچہ میرے ساتھ آیا. میں نے کہا جناب محترم کرم فرما, یہ آپ ہی کا بچہ ہے. ایک معنی خیز اشارہ ہے اس جملے میں میرے, یہ آپ ہی کو. کیوں؟ اب آپ کی عنایتیں میرے ساتھ جو ہیں وہ تو میں دے چکا ہوں, اب بچے کا تعارف کیوں؟ اس لیے کہ میرا ہی بچہ ہے. تو کہا میں نے نہیں, لیکن اشارہ دے دیا جو کرم فرمایا میرے ساتھ وہی بچے کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. ارے رسول کو کیا کیا ملا اس کی بارگاہ سے, یہ رسول جانے, دینے والا جانے. اللہم ہؤلاء اہل بیتی, میرے مالک میرے تو اہل بیت یہی ہیں. کوئی خاموش تمنا ہے کہ نہیں؟ اللہم ہؤلاء, پالنے والے میرے تو اہل بیت یہی ہیں. یہ بتائیے, فیصلہ کیجیے, کوئی خاموش تمنا ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی خاموش تمنا یہ کہہ رہی میرے مالک جو جو کچھ مجھے ملا کیا انہیں بھی مل سکتا ہے؟ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے ادھر سے بس فوراً رسول کی تمنا کا احترام من جانب اللہ, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم. ارے وہ طہارت دے دی جو حق ہے, رسول بھی مطمئن ہو گیا, اللہ بھی مطمئن ہو گئے, ہم تو خاک بھی مطمئن ہوئے, ہماری سمجھ میں نہیں آئے. رسول چاہتا ہے مال پالنے والے ہمیں وہ دے دے, ان کو وہ سب دے دے جو مجھے دیا, ان کو اسی رحمت سے نواز دے جس رحمت سے تو نے مجھے نوازا. اور اس نے صرف ایک بات کی, اچھا جاؤ یہ نجس سے میں نے پاک کر دیا. کوئی مطابقت ہوئی نہیں. مفہوم طہارت بندہ پرور یہ نہیں ہے کہ میں نے پاک کر دیا. مفہوم طہارت یہ ہے کہ رسول نے یہ اشارہ دیا کہ جس صورت سے باعتبار شرف و محامد و محاسن و کمالات و معجزات و کردار کی عظمت کے تو نے مجھے کائنات میں ممتاز بنا دیا ہے, اسی طرح سے میرے اہل بیت کو بھی ممتاز بنا دے. اور قدرت نے کہا جاؤ وہ امتیازی شان دے دی ہے دنیا میں جس کے بعد کوئی امتیازی شان ہو ہی نہیں سکتی ہے, یہ سب سے اونچے ہے. وہ امتیازی شان ان کو دی ہے جس کے بعد کوئی درجہ امتیازی ہو ہی نہیں سکتا ہے. اب آیت بھی مطابق ہو گئی اور شایان شان بھی آیت بن گئی. کیوں؟ رسول ممتاز ہے کائنات سے, آل محمد کو بھی وہی امتیازی شان ملی ہے یطہرکم تطہیرا کہہ کر. آج جب آل محمد کے فضائل ہم بیان کرنے لگتے ہیں تو دنیا چونک کر ہم سے پوچھتی ہے ارے 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 یہ کیا, ذرا ٹھہرو, کیا کہا کیا کہا؟ میں نے کہا جو کہا ہے پھر کہہ دوں. کہا ہاں ذرا سنائیے. میں نے پھر سنایا. کہنے لگے مولانا بہت کھل گئی ہے آپ کی بات. میں نے کہا کیوں؟ کہنے بڑا مبالغہ آپ کرتے ہیں. توجہ کریں گے آپ, بڑا مبالغہ آپ کرتے ہیں. علی کو آپ نے لا کے رسول کے برابر کر دیا. جی نہیں, اور بھی ستم زری تھی میرے اوپر اعتراض. جی آپ نے تو علی کو رسول سے بڑھا دیا, مبالغہ کر دیا.
کھلا تو بہت مگر بڑا صبر کیا. میں نے کہا بندہ پرور اعتراض سر آنکھوں پر, ایک بات بتا دیجئے, آپ کہتے ہیں علی کے بارے میں ہم مبالغہ کرتے ہیں. مبالغہ کے معنی نہیں سمجھا ہوں آج تک, اس لیے بکواس کر دیتا ہوں. مبالغہ کے معنی آپ بتا دیں, آج سے مبالغہ کرنا چھوڑ دوں گا. تو بڑی آسانی کے ساتھ ہمارے معترض نے جواب دیا, بھیا مولانا آپ کو مبالغہ کے معنی نہیں معلوم, ممبر پر آتے ہیں مجلسیں پڑھنے. میں نے کہا جی ہاں نہیں معلوم. کہنے کہ مبالغہ کا مطلب ہے حد سے بڑھ جانا, حد سے بڑھا دینا. بس جیسے یہ اشارہ ملا میں نے کہا اچھا تو علی کے معاملے میں ہم مبالغہ کرتے ہیں ذکر علی میں, یعنی ذکر علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں. توجہ کرے گا مجموع. میں نے کہا ذکر علی کو آپ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ میں حد سے بڑھا دیتا ہوں. کہا بے شک یہ حد سے بڑھانا نہیں ہے تو کیا ہے کہ آپ رسول سے بڑھا دیتے ہیں. تو میں نے کہا معاف کیجئے گا, جب حد سے بڑھنا آپ نے تصور کر لیا تو گویا آپ کو حد علی بھی معلوم ہے, حد رسالت بھی معلوم ہے. تو حد علی آپ بتا دیجئے, حد میں رہنا ہم اختیار کر لیں. لیکن بتاؤ تو حد علی, حد علی ہے کہاں؟ اب مجمع کیا جواب دے؟ اگر حد علی بتائیں تو قول رسول تکذیب کرے گا, علی کو نہیں پہچانا لیکن سوائے میرے اور خدا نے. تو جسے سوائے خدا کے اور رسول کسی نے پہچانا نہ ہو, اس کی حد دنیا کیا بتائے؟ رسول نے کہا پالنے والے وہ طہارت مجھے دے دے, یعنی اس طرح سے مجھے ممتاز کر دے, ان کو جیسے مجھے تو نے ممتاز کیا. قدرت نے کہا جاؤ تمہاری دعا قبول, یطہرکم تطہیرا. تو جتنا ممتاز رسول اتنے ہی ممتاز یہ نظر آئے. اب جیسا رسول ویسے یہ, جیسا ذکر رسول ویسا ہی ذکر ان کا. اب اگر دنیا کہتی ہے ان کا ذکر بڑھ گیا ہے تو یہ ہماری غلطی نہیں, یہ آپ کی غلطی ہے. دنیا سوال کرے گی ہماری غلطی کیوں ہے؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ دنیا کہے گی یہ ہماری غلطی نہیں آپ کی غلطی. کہنے میری کیا غلطی؟ میں نے کہا آپ کو ذکر علی رسول سے بڑھا ہوا نظر آتا ہے؟ کہنے ہاں مجھے تو یہی نظر آتا ہے کہ تمہارا ذکر علی ہمارے رسول کے ذکر سے بڑھ جاتا ہے. تو میں نے کہا, میں نے عرض کیا بھائی تمہاری غلطی ہے ہماری غلطی نہیں ہے. کہنے کیوں؟ ہم نے کہا تمہارے مولخین نے ذکر رسول کو بگاڑ کر لکھا ہے اپنا جیسا بنانے کے لیے. توجہ کریں گے آپ, تمہارے مورخین نے ذکر رسول لکھا ہے گھٹا کر تاکہ اپنا جیسا بنا لو, اور ہم نے علی کا صحیح ذکر کیا ہے تاکہ وہ ہمارا جیسا نہ ہو بلکہ ہمارا مولا بن کر آئے. دیکھا ہمارا علی سچا ہے, تمہارے رسول کا ذکر گھٹایا گیا ہے. گھٹے ذکر میں اصلی ذکر ملتا ہے تو بڑھا ہوا معلوم ہوتا ہے. ہماری تاریخ سے ذکر رسول لو تو کبھی گھٹا ہوا نظر نہ آئے گا نہ بڑھا نظر آئے گا, دونوں ایک نور کے دو حصے. اسی کو دوسرے لفظوں میں کہنے والا کہتا ہے, اسی کو دوسرے لفظوں میں کہنے والا کہتا ہے کہ تمہارے کتابی رسول سے ہمارا منبر والا علی بڑھ جاتا ہے. حقیقت میں علی اور رسول بڑھ نہیں جاتے. بڑھیں گے کیا؟ بڑھنے کا سوال کیا ہے؟ بڑھنے کا تو سوال تب ہو جب اتنا ہی بیان کر لے جاؤ جتنا چاہیے. لیکن یہاں تو جتنا چاہیے اتنا ہی نہیں بیان ہو پاتا ہے. 1300 سال میں ختم نہیں ہونے کو آیا, تو اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو بڑھنے کا کیا سوال؟ جتنی بھی منزل ذکر علی بڑھتی جائے گی حد کے اندر ہی ذکر رہے گا, حد ہی نہ معین ہو پائے. تو کیا مفہوم نکلا؟ یطہرکم تطہیرا, ہم نے ممتاز بنا دیا تمہیں. بس اپنی منزل کے اوپر آنا چاہتا ہوں, زیادہ زحمت نہیں دوں گا. یطہرکم تطہیرا, اتنا ممتاز بنا کر اہل بیت تمہیں ہم نے دنیا میں بھیج دیا ہے کہ جس کے بعد کوئی تصور ہے ہی نہیں امتیاز کا. تو اب اس کے بعد تو کوئی درجہ نہیں. بس اب آخری جملے کے اوپر آپ کی توجہ مرکوز کرانا کہ کیا تجاہل عارفانہ میں سوال تھا, وہ من تحت القصہ کون ہے؟ تو ندائی ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنو. ذہنوں میں چیز کھٹک پیدا کرتی ہے. باپ کا تعارف ہونا چاہیے بیٹی کے ذریعے, بیٹی کا تعارف ہوتا باپ کے ذریعے, زوجہ کا تعارف ہوتا شوہر کے ذریعے, ماں کا تعارف ہوتا بچوں کے ذریعے, کیونکہ بچے صاحب منصب تھے, بچے بھی امام تھے. فاطمہ کا تعارف ہوتا یہ امامت کے ذریعے, ولایت کے ذریعے, رسالت کے ذریعے, محمد کے ذریعے, علی کے ذریعے, حسن کے ذریعے, حسین کے ذریعے. میں نہ کہوں گا, میں کیوں کہوں؟ یہ تو پکارنے کے لیے خاندان والوں کے بزرگوں کے نام ہیں. ہماری اصطلاح میں ان کا نام ہے امام, ان کا نام ہے ولی, ان کا نام ہے رسول. تو رسول کے ذریعے فاطمہ کا تعارف ہو, علی کے ذریعے, امام کے ذریعے فاطمہ کا تعارف ہو, ولی کے ذریعے فاطمہ کا تعارف ہو, تو فاطمہ سمجھ میں آئے. نہیں نہیں, ہم فاطمہ, تو فاطمہ کے ذریعے سے رسول کو پہچانو, اس کا باپ. فاطمہ کے ذریعے علی پہچانو, اس کا شوہر. فاطمہ کے ذریعے حسن حسین کو پہچانو, ان کی ماں, اس کے بچے. یہ دنیا ہی بدل گئی. میرے مالک آخر راز کیا ہے اس پہچانوانے میں؟ بالکل سامنے کا راز تھا لیکن نقاب نہیں اٹھی تو راز سمجھ میں نہ آیا. دیکھیے ایک طریقہ تو یہ بھی تھا کہ کہا جاتا, توجہ کر رہے ہیں آپ, ایک طریقہ یہ بھی تھا کہا جاتا
وہ من تحت الکسا، معبود چادر کے نیچے کون ہے؟ تو جواب کیا ملتا؟ میرا حبیب، میرا رسول، میرا نبی، اس کی بیٹی، اس کا داماد، اس کے نواسے۔ تعارف مکمل ہوتا، لیکن خدا کی قسم اس وقت مکمل ہو جاتا، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نامکمل ہو جاتا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نامکمل ہو جاتا۔ اور آج تک اتنے حاشیے اس بیان کے اوپر چڑھے ہوتے کہ اصلی چہرہ مقصودین کا اسی میں چھپ کے رہ جاتا۔ کیوں چھپ کے رہ جاتا؟ قدرت بھی بڑی دور کی کوڑی لائی، وہ خالق مزاج ہے۔ مزاج جو بعد میں استاد تباہ بننے والے تھے، اس کو قدرت ہی نے تو پیدا کیا ہے نا، وہ سمجھتی تھی بعد میں کیا حاشیہ آرائی ہوگی۔ اگر کہیں اللہ نے یہ کہہ دیا ہوتا کہ میرا حبیب اور اس کی بیٹی اور اس کے داماد اور اس کے نواسے، تو تاریخ نے ایک بیٹی نہیں بتائی ہے، ایک داماد نہیں بتایا ہے، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دامن علی اور فاطمہ داغدار ہو جاتا۔ کون بیٹی کون داماد؟ سلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چیز مشکوک ہو جاتی کہ کون سی بیٹی کون سا داماد۔ اب یہ کون کے جھگڑے میں یہ ثابت ہوتا کئی بیٹیاں کئی داماد، ہم بھی جھگڑے میں الجھ کے رہ جاتے۔ قدرت نے کہا تمہارے مزاج کے استاد سے میں واقف ہوں، تم کو میں نے پیدا کیا ہے، جاؤ محل تعارف میں انداز ہی بدل دوں گا، یہ نہ کہوں گا میرے حبیب کی بیٹی داماد، نہیں فاطمہ کا باپ اس کا شوہر۔ اب اگر فاطمہ کا دوسرا شوہر ممکن ہو تو لاؤ، دوسرا باپ ممکن ہو تو لاؤ، ورنہ وہی مراد ہے جو حدیث کے ساتھ نیچے ہم نے جمع کر فاطمہ کے نیابت ادا کرنے صلوات محمد والے۔ اے میری شہزادی تیری عظمت پر جانا ہے قربان۔ ارے تم مرکز نقطہ مرکزی بن گئی۔ اے میری شہزادی تو نقطہ بسایا اپنی منزل کے اوپر۔ ایک چند منٹ کی زحمت تتمہ کلام میں فرمائش کی تکمیل کے لیے، اس لیے کہ اسی سلسلے میں چند جملے اور آپ کے سامنے پیش کر دینے کے بعد اپنے بیان کو تمام کر دیتا اور آپ کی زحمت تمام ہو جاتی، اس لیے کہ بہرحال میلاد کافی دیر سے بھی شروع کیا گیا ہے، اور بہرحال مولانا موصوف اگر اس وقت رونق افروز ممبر ہوتے تو وقت کے دامن میں گنجائش خود بخود پیدا ہوتی چلی جاتی، ان کا بیان خود ہی دامن شب کو وسیع کرتا چلا جاتا اور آپ کے دلوں میں گنجائش پیدا کرتا چلا جاتا۔ لیکن بہرحال مجھے تو آپ کے آرام کا اور زحمتوں کا بھی خیال رکھنا پڑے گا، لہذا چونکہ فرمائش تھی، لہذا ایک منزل پر فرمائش یہ تھی کہ اس سلسلے میں آج عقد جناب معصومین کے سلسلے میں چند جملے تبرکن فرمائش کرنے والے کا جو منشا رہا ہو۔ اے میری شہزادی تیری عظمت پر ہماری جان فدا، مباہلے کے میدان میں تو نقطہ مرکزی بنی، کیسے؟ کیا آواز آئی دشمنوں کی؟ وہ چہرے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر کہہ دیں تو پہاڑ ہل جائے۔ آج پہلے تم نے کہا ہے، یہ آج یہ پہلا جملہ تمہارا ہے۔ اے علماء نصارہ یہ بتاؤ کس کو نہیں دیکھا تھا، کس کو نہیں دیکھا تھا؟ رسول کو 10 بار دیکھ چکے، علی کو 500 بار دیکھ چکے، حسنین کو 1000 بار دیکھ چکے، یہ نیا چہرہ کون سے ہے جس کو دیکھ کے تم نے کہا کہ پہاڑ ہل جائے؟ تو نصارہ نے کہا چہرہ تو آج بھی نہیں دیکھا، وہ تو زیر نقاب تھا، مگر زیر نقاب دیکھ کر بتایا کہ اگر کہہ دے تو پہاڑ ہل جائے۔ اے میری شہزادی جب بے نقاب چہرہ پہاڑ کو ہلا سکتا ہے تو میدان حشر میں اگر کہیں بال کھل جائیں تو قیامت والا ہے قیامت۔ العظمۃ للہ، یہ نقطہ مرکزی ہے فاطمہ میدان مباہلہ میں۔ اور اس کے بعد دوسری منزل آئی جب چادر کسا کے نیچے اجتماع پنجتن ہوا، جہاں رسول بھی، امام بھی، علی بھی، ولی بھی سبھی موجود، وہاں بھی نقطہ مرکزی فاطمہ۔ اور بس رکھ دینا ہے فرمائش سے چند منٹ کی زحمت کے لیے، ایک منزل اور بھی ہے جہاں نقطہ مرکزی فاطمہ ہی، مباہلے میں نقطہ مرکزی میری شہزادی، چادر کسا کے نیچے نقطہ مرکزی میری شہزادی، اور بقائے نسل رسالت میں نقطہ مرکزی کون ہے؟ آپ فیصلہ کریں۔ بقائے نسل رسالت میں نقطہ مرکزی کون؟ اگر میری شہزادی نہ ہوتی تو نقطہ مرکزی ڈھونڈے نہ ملتا۔ وہاں بھی نقطہ مرکزی کی حیثیت فاطمہ کی، وہاں بھی نقطہ مرکزی کی حیثیت فاطمہ ہی کی۔ فاطمہ نسل رسالت کی صبح قیامت تک کے لیے ذمہ دار بن کے آئی ہیں نسل رسالت کی فاطمہ صبح محشر تک کے لیے۔ مگر کیسے یہ مرحلہ طے ہو؟ ہاں لیجئے اس مرحلے کے طے ہونے کی منزلیں آ رہی ہیں فرمائش کے نتیجے میں۔ رسول اقدس کی خدمت میں پیغام آ رہے ہیں فاطمہ کے لیے۔
فاطمہ کی تزویج کے لیے رسول کی خدمت میں پیغام آ رہے ہیں، تمنائی آ رہے ہیں، خواہشیں لے کر، اور رسول اکرم جس پیغام کو سنتے ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں، کوئی جواب ہی نہیں دیتے۔ معلوم نہیں دنیا نے اپنی ذہنیت کے اعتبار سے کیا سمجھا کہ ایک دن ایک پیغام جب آیا، نام بھائی کیوں لوں اس مجمع کے سامنے، بلا وجہ نام لینے میں جھگڑا ہے، بات کہہ کے آگے بڑھ جاؤں۔ ایک پیغام جو آیا تو اس میں جناب ایک لمبی فہرست، اس پیغام میں ایک لمبی فہرست، اس فہرست میں کیا درج تھا؟ حضور خادم کے پاس 1000 اونٹ، 2000 گائیں، 5000 بھیڑیں ہیں، اتنے دینار، اتنے درہم، یہ وہ تو میں۔ ابھی تک جو پیغام آیا رسول مسکرا کے خاموش ہوا، لیکن جیسے ہی اس پیغام کے ساتھ یہ طولانی فہرست مال و دولت کی دیکھی، بس خلق عظیم کی تیوریوں کے اوپر بلائے ہیں، خلق عظیم کی تیوریوں پر جھڑک دیا ایک مرتبہ۔ دنیا نے دیکھا اس انداز سے جھڑکی تو رسول نے کبھی نہیں بتائی۔ میں نے چپکے سے پوچھا رسول اکرم آپ صاحب خلق عظیم ہیں، اخلاق عظیمہ پر فائز ہیں، حضور اتنا بتا دیے یا چہرے اقدس کے اوپر اتنے غصے کے آثار کیوں ہیں؟ کہا اتنی بات کے اوپر صرف غصہ آیا کہ میری بیٹی کی عظمت کو دنیا دولت سے تول رہی ہے، دنیا کو یہ نہیں معلوم ہے کہ عصمت سیدہ عصمت علی سے تول سکتی ہے، دولت کے ذریعے میری بیٹی کی عظمت تولی جائے گی۔ مجمع تو چلا گیا، رسول نے آخری ایک اعلان کیا، دیکھو میری بیٹی کے بارے میں مجھے کوئی حق ہی نہیں، کوئی اختیار ہی نہیں، اس کا فیصلہ تو خدا کرے گا۔ رسول اکرم مشورے سے کہہ رہے ہیں اللہ کے، جسارت ہے میری، رسول اکرم اللہ سے مشورہ لے لیا ہے کہ نہیں یہ کہنے سے پہلے؟ تو شاید جواب ملے ناقبت اندیش، قرآن پڑھتا ہے کہ نہیں؟ کبھی دیکھا نہیں میرے لبوں کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے وہ ما ینطق عن الہویٰ کی، پھر بھی یہ کہتا ہے مشورہ لیا کہ نہیں لیا؟ تو میں کہوں گا اے میرے مالک تو نے مشورہ دیا ہے، توجہ کریں گے آپ، اے میرے مالک تو نے مشورہ دیا ہے۔ رسول اپنی بیٹی کے لیے کہتے مجھے اختیار ہی نہیں۔ ہائے ہائے، امت کے ہر فرد کو اپنی بیٹی کے مستقبل کے فیصلے کا اختیار ہوتا ہے، لیکن رسول سے یہ حق لے لیا گیا، تم کو حق نہیں۔ میری سمجھ میں آتا ہے راز کیا ہے؟ رسول یہ کہہ کر خاموش کہ فیصلہ خدا کرے گا۔ جو پیغام آتا ہے رسول کے پاس رسول قبول نہیں کرتے۔ اب ذہن مشیت میں اور ذہن رسالت میں کون ہے اس سلسلے میں؟ وہ اپنے مقام کے اوپر خاموش۔ تاریخ کچھ بتاتی نہیں ہے، بڑی خلش بڑھی۔ ایک دن میں پہنچا مولا کی خدمت میں، اپنے مولا کی خدمت میں کہا میرے مولا بہت سے لوگ جا چکے ہیں فاطمہ کی تمنا لے کر، میرے مولا ایک دن آپ بھی چلے جائیے، اشارتاً رسول سے کہہ دیجیے۔ تو میرا مولا نے کہا کہ میری تو ہمت نہیں پڑتی ہے حجاب کے خلاف۔ میں نے کہا مولا پھر کہ منزل کیسے طے ہوگی؟ بس میرا مولا شاید اتنا ہی اشارہ دے دے، بھائی تو نے مجھ سے براہ راست کیوں کہا؟ ارے یہ شادی بیاہ کے مراحل لاکھ ترقی یافتہ دور ہو، لیکن لڑکا لڑکی خود تو نہیں کرتے ہی، تو گھر والے طے کرتے ہیں، بزرگ طے کرتے ہیں۔ توجہ کر رہا ہے میرے؟ یہ لڑکا لڑکی براہ راست یہ منزلیں نہیں طے کرتے ہیں، اس کو تو گھر والے طے کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا مولا پھر اپنے گھر کا پتہ بتائیے تاکہ میں جا کے ان سے کہوں، وہ جا کے خواستگاری کریں۔ میرے مولا نے کہا اس گھر تک تمہاری رسائی نہ ہوگی، میرے گھر والوں تک تم نہ جا سکو گے۔ ٹھہرو، اگر میرے گھر والے کوئی ہیں تو جن کی ذمہ داری ہے وہ خود کہیں گے۔ میری سمجھ میں آیا رسول کی بیٹی کے عقد کا اختیار خدا کے ہاتھ میں کیسے گیا؟ ارے جس کے گھر کا بچہ ہوتا ہے گھر والے انتظام کرتے ہیں، مولود کعبہ کا انتظام وہی کرنے آئے گا جس کے گھر میں میرا مولا پیدا ہوا۔ محمد اے میرے حبیب اعلان کرو، بس آ گئی منزل، 2-3 منٹ کی زحمت، میرے حبیب اعلان کرو، اعلان کرو میری بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ ہوگا کہ جس کے گھر ستارہ اترے۔ بس ایک حرف آخر ہے، ایک جملہ حرف آخر، ایک لفظ، جس کے گھر میں ستارہ اترے۔ اب یہ شرط ہی نہیں لگائے گی کون؟ جس کے گھر اترے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ تو فیصلہ مستقبل کرے گا کس کا ستارہ چمکا اور کس کا ڈوبا۔ اور لیکن خدا کی قسم اتنا ضرور کہوں گا، کسی کی قسمت کا ستارہ چمکا بھی ہے تو چمکا تو نیر تابہ بن کر چمکا، کیونکہ ستارے کی ضیاء ملی، چھوٹ ملی، اور جس کا ڈوبا تو ڈوبتا ہے پانی میں، لیکن یہاں خشکی میں سفینہ ڈوبا۔ تو ایسے بھی بدقسمت ہوں جو خشکی میں ڈوب جائیں، تو ڈوبنے والوں کی قسمت جانے۔ لیکن ہاں اتنا ضرور دیکھا رسول نے تو اعلان کر دیا، ایک سرسری اعلان، جس کے گھر ستارہ اترے، ارے ہماری بلا سے اترنے دو، آنے دو جس کے گھر میں اترے، مگر نہیں،
ساری رات کی زندگی اب نیند آج حرام، اب آج نیند نہیں آئے گی. کیوں؟ آج تو نگاہیں لڑی ہوئی ستارے سے. جی اتنا ہی نہیں ہے، جس گھر میں ایک دیا بھی نہ جلتا تھا وہاں بڑے بڑے فانوس چاہے مانگے ہی کے ہوں. کیوں؟ ستارے کی مرکز نگاہ کو مرکزی بنانا ہے اپنے گھر کی طرف. ادھر ستارے کی توجہ کریں گے آپ، ان فانوسوں کو جلا کر عرش سے آنے والے ستارے کی نگاہیں موڑنے کا انتظام کیا جا رہا ہے. سبھی اپنے اپنے دیے جلائے بیٹھے، سبھی اپنی اپنی دیے جلائے بیٹھے، اور جس کی خدمت میں 12 شمعیں ازل کی جلائی ہوئی روشن تھی وہ تکبیر میں مصروف، وہ حسب معمول تکبیر میں مصروف ہے. تو 14 شمعوں کا حامل ہے. لیجئے وعدہ قدرت کے ایفا کا وقت آیا. ادھر سے ستارہ چلا، ادھر سے ستارہ چلا، چکر کھاتا ہوا چلا، اپنے کو گردش دیتا ہوا چلا، تمناؤں کے جھولے میں جھولتا ہوا چلا، دنیا کو لوریوں میں لوریاں دیتا ہوا چلا، کسی کو مغالطے میں ڈالتا ہوا چلا، کسی کی تمناؤں کو ابھارتا ہوا چلا اور چلتے چلتے وہاں پہنچا کہ جہاں مرکزی مقام تھا ستارے کا، یعنی در علی پر آ کر تھرایا. محبان علی و فاطمہ کا مجمع در علی پر، بیت الشرف علوی پر آ کر ستارہ تھرایا. اب یہاں پر میں نے سمجھا بس تھرایا کیا، آیا اور اترا. تاریخ سے پوچھا، تاریخ نے کہا ٹھہرو بڑی جلدی تم نے مجمع کے سامنے فیصلہ کر دیا. ستارے کی صورت دیکھو، آیا، تھرایا، ٹھہرا، اترا، نہیں اترا. میں نے بھی غور سے دیکھا، آیا علی کی ڈیوڑی تک، صحن کا رخ کیا، مگر اترا نہیں. ایک مرتبہ علی کے گھر کا طواف کرنا شروع کیا. بافہم مجمع سے ایک لفظ عرض کرنا ہے، ایک مرتبہ علی کے گھر کے طواف کرنا شروع کیا، چکر کاٹنا شروع کیا. میں نے جب دیکھا ستارہ علی کے گھر کے چکر کاٹ رہا ہے تو مجھے خیال ہوا پتہ بتایا تو گیا ہے لیکن شاید بھٹک گیا ہے، گھر ڈھونڈ رہا ہے ملتا نہیں ہے. تو میں نے کہا ستارے یہ بتا واقف منزل ہو کر آیا ہے کہ گم کردہ منزل ہو کر؟ تو کہا گم کردہ منزل وہ ہوتے ہیں جو ادھر ادھر والوں کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، میں حاوی مطلق کا بھیجا ہوا ہوں، گم کردہ منزل نہیں ہوں. میں نے کہا ستارے جب تو گم کردہ منزل نہیں ہے، نشان منزل جانتا ہے تو یہ طواف کر کے گھر کو تلاش کیوں کر رہا ہے؟ کہا یہ گھر طواف کر کے گھر کا تلاش کر کے اپنی عدم معرفت کا ثبوت نہیں دے رہا ہوں بلکہ دشمنان علی کا ہمیشہ کے لیے منہ بند کر رہا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہا جیسے ہی میں آسمان سے چلا تھا اگر ایک دم سے گھر میں علی کے اتر جاتا تو کل دنیا کہتی ارے اترا نہیں، اتفاق سے ٹوٹا، علی کے گھر میں گر گیا. طواف کر کے ڈھونڈ کر بتا رہا ہوں کہ جان پہچان کے اترا ہوں، اتفاق سے گرا نہیں ہوں. بھیجنے والے نے بھیجا ہے اسی ڈوڑی کے اوپر درسلوات بھیجے. لیجئے طواف کرنے کے بعد ستارہ اترا. کسی کی قسمتوں کے ستارے کی بلندیوں کو اپنے ساتھ لیتا ہوا گیا اور کسی کی تمناؤں پر اوس ڈالتا ہوا بجھاتا ہوا گیا. شب گزر گئی اختر شماری میں، صبح صادق کسی کی تمناؤں کے نمو بن کے نمودار ہوئی. فیصلہ تو ہو چکا تھا، اب تو کوئی چیز مانے نہیں تھی، اب تو کوئی چیز مانے نہیں تھی. ایک مرتبہ میرا مولا پہنچا خدمت رسول، پھر بھی ادب مانے ہے. مولا ادھر سے چلے، مولا ادھر سے چلے، جبریل ادھر سے چلے. میں کہوں گا جبریل ہر موقع پر تمہاری موجودگی ضروری، یہ تم بیچ میں کہاں سے آ کودے؟ طے ہو جانے دو معاملہ. کہا ابھی معاملے کی بات کہاں ہے، ابھی معاملے سے پہلے کا معاملہ میری ذات سے وابستہ ہے، لہذا اس کو دیکھو. ادھر سے مولا چلے، ادھر سے جبریل. جبریل بعد میں پہنچے، جب مولا پہلے پہنچے بیٹھ گئے. رسول اکرم نے نگاہ اٹھائی، یا علی. ہاں نگاہیں ہوں دوربین تو ایسی تو ہوں، دل میں بات ہے کیوں لب پر آئے؟ جب واقف ہے نشان قلب و جگر موجود ہے زبان سے کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک مرتبہ رسول نے خود نگاہ اٹھائی، یا علی تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کچھ تمنا لے کے آئے. مولا نے فرمایا جب رسول اکرم کو یہ معلوم ہے کہ میں کچھ تمنا لے کے آیا ہوں تو اب وہ کچھ کیا ہے یہ بھی رسول بہتر سمجھتا ہے. ساری منزلیں ایک ہی جملے میں حل ہو گئیں، کچھ کہنا بھی نہ پڑا. وہ اور ہوں گے جو کہیں اور ناکام پلٹ جائیں، یہ منزل علوی ہے کچھ نہ کہیں اور کام بنا کے آئیں. ایک جملہ کہا ہے، ایک لفظ کہا، یا علی بتاؤ مال دنیا میں کیا رکھتے ہو؟ یا رسول اللہ معاف کیجئے گا، مال کی فہرست پہلے ٹھکرائی ہے آپ نے، سب سے پہلے مال ہی کا سوال آپ نے کیا. توجہ چاہیں گے آپ؟ مال کی فہرست پر جبھی نے رسالت پر بل آئے، خلق عظیم کی تیوریوں پر بل آئے، سب سے پہلے مال کا سوال.
سب سے پہلے مال کا سوال کا اپنے لیے نہیں تمہارے لیے بیٹی کا جہیز بھی مہیا کرنا ہے اور ولیمے کا سامان بھی مہیا کرنا ہے. اس لیے آج یہ سنت بنائے جاتا ہوں تاکہ جو مہر کی رقم ملے وہ اس کے لیے کافی ہو جائے. در در کی تمہیں بھیک مانگنا نہ پڑے, ٹھوکریں نہ کھانا پڑے, ندامت کا شکار نہ ہونا پڑے. جیسا سنت بنا رہا ہوں تمہارے لیے. کہا رسول اللہ گھوڑا ہے, زرہ ہے, تلوار ہے. تو کہا تلوار تو گلے سے لگا کے رکھو, تم جیسے مجاہد کے لیے تلوار ضروری. کہا اچھا زرہ ہے اور تلوار, گھوڑا کا گھوڑا بھی رکھو, اس لیے کہ بہت سے گھوڑے سوار مقابلے میں آتے ہیں, ان کے مقابلے کے لیے تم کو گھوڑے پر جانا پڑے. لیکن اے علی تمہاری ایسے دلیر کے لیے زرہ نہیں جچتی, تمہیں زرہ کی کیا ضرورت ہے؟ گھمسان کی لڑائی میں تاریخ بتاتی ہے مولا میرا زرہ پہن کے نہیں جاتا تھا, بلکہ شہزادی دو عالم نے اپنے دست مبارک سے سوت کاٹ کر ایک پیراہن بنا تھا. جب گھمسان کا رن لڑنا ہوتا تھا تو علی یہ لباس سیدہ کے ہاتھ کا کاتا ہوا پہن کر جایا کرتے تھے, جو 1000 درہم کا کام دیتا تھا ایک وقت. زرہ کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ زرہ کی کوئی ضرورت نہیں. کہا پھر کہا جاؤ اسے بازار میں بیچ آؤ. ابھی معلوم نہیں ہوا تھا, ادھر سے میرا مولا چلا, ادھر سے جبریل. ہاں بات اب بنے گی. ادھر مولا چلے زرہ لے کر, ادھر سے جبریل آئے امین وحی بن کر. رسول کی خدمت میں جانا چاہیے تھا, نہیں روز رسول تک آتے تھے, آج مابین راہ جا کے کھڑے ہو گئے. کس صورت میں آئے ہیں یہ مجھے کچھ نہیں پتا. ادھر سے مولا پہنچا, یا علی کیا ہے؟ کہا تم سے مطلب؟ کہا نہیں ہم کو زرہ کی ضرورت ہے. بیچتے ہو؟ کہاں بیچتے, کتنے کی؟ کہا جو مناسب لو لے دو. میں نے اٹھا کے تھیلی بھی دے دی, تھیلی دے دی, زرہ لے لی. میرا مولا ادھر سے زرہ لے کے چلا. جب چلا رسول کی خدمت میں میرا مولا تو جبریل عرش سے چلے. جب میرا مولا بازار سے زرہ بیچ کے خدمت رسول میں چلا تو اب جبریل بھی پلٹے, مگر اب آسمان پہ نہیں آتے, اب رسول کے پاس آئے. پہلے بعد میں پہنچے تھے, اب پہلے پہنچ گئے. جب آسمان سے چلے تھے تو مولا سے پہلے نہیں پہنچے, بعد میں پہنچے. لیکن جب زرہ لے کے چلے تو علی سے پہلے پہنچے. علی جب خدمت رسول میں آئے تو کہا یا علی زرہ بیچ آئے؟ کہا ہاں حضور یہ ہے قیمت. اب جب رسول کے سامنے نگاہ کی دیکھا زرہ بھی رکھی ہوئی, زرہ بھی رکھی ہوئی. علی مسکرائے, رسول بھی مسکرایا, بات کچھ نہ ہوئی. بات نہ ہونے ہی میں تو دونوں نے سمجھ لیا کہ زرہ کا راز کیا تھا. مجھے یہ نہیں بتانا ہے زرہ کا راز کیا تھا, مجھے تو یہ بتانا ہے کہ رسول کے پاس سے یہ زرہ گئی بھی اور پلٹی بھی, بکی بھی اور بک کے پھر پلٹی. رسول کے پاس سے یہ زرہ بازار گئی, بکی اور بک کے پھر پلٹی. اور ایک موقع وہ تھا جب یعقوب کے پاس سے نبوت یوسفی بازار مصر میں گئی, بکی اور بک کے پھر پلٹی. تو یہاں سے زرہ گئی بازار, بکی اور پلٹی, وہاں نبوت یوسفی گئی, بکی اور پلٹی. دونوں پلٹنے اور بکنے میں برابر ہیں, مگر نقطہ امتیازی کیا ہے کہ جب نبوت یوسفی سوئے یعقوب بازار میں بک کے پلٹی تھی تو مکر زلیخا کا دھبا لے کر پلٹی تھی, اور جب علی کی تلوار پلٹی تو دست ملک کا بوسہ لے کر پلٹی. وہ نبی کی کے لیے امام محمد سارے ملاحر میں نے چھوڑ دی, بس 1 منٹ کی زحمت. زرہ کی قیمت بک گیا رسول کے سامنے, مہر فاطمہ بھی ادا ہو گیا, سامان ولیمہ بھی ہو گیا, جہیز کا انتظام بھی ہو گیا, سبھی کچھ ہو گیا. بس میں نے بھی مجلس تمام, محفل تمام کر دی. میری شہزادی کی رخصتی کا وقت آیا, بس تتمہ کلام, میری شہزادی کی رخصتی کا وقت آیا. اور ایک مرتبہ رسول کی طرف جناب معصومہ کونین نے اور آ کر بس ایک جملہ فرمایا, فاطمہ اس شخص کے ہاتھ میں تمہارا ہاتھ دیا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو کائنات میں تمہارا کفر ڈھونڈے نہ ملتا. سارے فضائل کا دفتر ایک جملے میں سمیٹ کر رسول اسلام نے فاطمہ کے سامنے علی کا مرقع پیش کیا. اے بیٹی تجھے اپنی منزل تو معلوم, اب سمجھ لے اگر علی نہ ہوتے دنیا میں تیرا کفر نہ ہوتا. اور یہ کہہ کر بیٹی کو سوار کر دیا. محفل میلاد ہے, مجلس نہیں ہے, لہذا فاطمہ کا جہیز میں نہ بیان کروں گا محبان فاطمہ کے سامنے کہ کیا ہے آپ سن چکے ہیں, لیکن ایک نذیر امت کے لیے بنانی تھی تو کہہ دوں کہ مٹی کا ایک پیالہ, مٹی کی ایک بدری, کھجور کی ایک چٹائی, بادشاہ دین و دنیا کا یہ جہیز. مگر امت کو سمجھانا, اگر صاحب دختر ہو اور مال دنیا نہیں رکھتے ہو تو سیرت شاہان اور سیرت عمرہ نہ اپنانا, سیرت رسول اپنا لینا کہ فاطمہ کیسے رخصت ہوئی تھی. اگر یہ منزل رہے گی تو بیٹی کی شادی کرتے ہوئے تمہیں حجاب نہ آئے. یہ سنت بنا کر اسی لیے جا رہا ہوں, ورنہ میں چاہوں تو کیا کچھ شہزادی کو نہیں دے سکتا ہوں. چلی میری شہزادی, بس میلاد تمام ہوا. آخری جملہ, ادھر سے سیدہ سوار ہو کے چلی, جوانہ نے بنی ہاشم
محمل سیدہ کے دائیں بائیں برہنہ تلواریں لیے ہوئے، تلواروں سے تلواروں کی نوکیں ملائے ہوئے، تلواروں کو شمشیروں کو سایہ کیے ہوئے، بنت رسول زوجہ علی کی سواری جا رہی ہے، معمولی سواری نہیں۔ جب سیدہ جانے لگیں تو کائنات کی نگاہ پڑی، تمام دنیا عرب کی نگاہ پڑی، تاجدار دین و دنیا کی بیٹی جا رہی، مٹی کا بدنہ لے کر۔ ایک مرتبہ قلب مشیت میں آیا، نہیں فاطمہ کی حقیقی عظمت ظاہر ہو جائے، فاطمہ کی حقیقی منزل بھی ظاہر ہو جائے، کیا اس کا انتظام ہوتا ہے؟ اے میرے حبیب، یوں تو کائنات جہیز فاطمہ میں، یوں تو کائنات جہیز فاطمہ میں نے دے دی ہے، لیکن اے میرے حبیب ایک رسم دنیا یہ ہے کہ جب بیٹی چلتی ہے تو اسے جہیز دیا جاتا ہے، اور جب داماد رخصت ہوتا ہے تو اسے سلام کرائی دی جاتی ہے۔ یہ سماج کے تقاضے ہیں۔ تو میرے حبیب تم نے تو امت کے لیے سنت بنا کر کچھ نہ دیا، لیکن اب میں سماج کے تقاضوں کو پورا کرنے جا رہا ہوں۔ دو ہی باتیں ہوتی ہیں، بیٹی کو جہیز دیا جاتا ہے، داماد کو سلام کرائی دی جاتی ہے۔ بس ایک لفظ میں جہیز اور سلام کرائی اللہ نے کیا دی ہے سن لیں اور میرا بیان تمام ہے۔ اے میرے حبیب تم نے نہیں دیا، ٹھیک کیا تاکہ امت کے لیے نمونہ بن جائے، لیکن دیکھو اب میں تمہاری بیٹی کو جہیز بھی دینے جا رہا ہوں اور تمہارے داماد کو سلام کرائی بھی دینے جا رہا ہوں، تاکہ رسم کا تقاضا پورا ہو جائے، سماج کی بندشیں پوری ہو جائیں۔ اے میرے مالک دے دے، میری شہزادی جا رہی ہے۔ کہا میرے حبیب روز محشر کی شفاعت کا تاج فاطمہ کے سر کے اوپر شفیع روز جزا بنا کر جہیز پورا کر دیا، اور داماد کو سلام کرائی میں مشکل کشائی کا کنگنا کلائی میں باندھ کر کونین کا مشکل کشا بنا دیا۔ اب ان سے بہتر زوجہ ناممکن ہے دنیا میں، نہ اس سے بہتر شادی ہوگی۔